الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اس پر ان کو چاہیے کہ خوش ہوں، اور یہ اس سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ خوشی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خوشی کس بات پر ہونی چاہیے؟ کیا اس بات پر محض خوش ہو جانا کافی ہے جس پر غیر بھی خوش ہوئے، اپنے بھی خوش ہوئے، یا یہ خوشی کسی اور بات پہ ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو چونکہ آپ کے والد گرامی اس سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو یتیم بھتیجا تھا۔ جب آپ کی پیدائش کی خوشخبری ایک باندی نے دی ابو لہب کو، تو اس نے اس خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ تو اس کا یہ عمل اچھا سمجھا گیا، لیکن وقت آگے بڑھتا رہا۔
یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ تو اس موقع پر آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور کی 2 ولادتیں ہیں۔ ایک ولادت وہ ہے جب جسمانی طور پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس ولادت میں آپ محمد بن عبداللہ ہیں، اور ایک حضور کی ولادت اور میلاد وہ ہے جب آپ 40 سال پہ پہنچے اور آپ کو محمد الرسول اللہ بنایا گیا۔ محمد بن عبداللہ سے محبت کرنے والے اور اس پر خوشی منانے والے بہت سارے تھے۔ ایک ابو لہب بھی تھا، ابو جہل کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ابو طالب تو آخر دم تک اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں رہا، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے۔ خوشی رہی، بھتیجا ہے ان کا، بہت شریف بھتیجا ہے، بہت قابل فخر ہے، بہت اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا آپ کا، تو اس موقع پر جو خواجہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے، یعنی جو بیان کیا تھا، اس کے اندر بہت اوصاف بیان کیے کہ میرا یہ بھتیجا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور 8 سال تک مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان کے بعد بھی ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے رہے، بہت قربانیاں دیں، قربانیاں دی ہیں، ساتھ رہے، مخالفتیں برداشت کی، سب کچھ۔ تو حالانکہ بڑا مقام ہونا چاہیے تھا، لیکن مقام وہ نہیں ملا۔ یہیں سے ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور کا ساتھ دیا ہے، مشکل اوقات میں ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جن جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے تھے سب کا بدلہ چکا چکا دنیا میں دے دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کا بدلہ خدا سے لے کے دوں گا، دنیا میں نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ابو طالب ہیں اور ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ علماء نے ایک نقطہ پیدا کیا، قابل غور بات ہے۔ قربانیاں دونوں نے دی ہیں، ساتھ دونوں نے دیا ہے، دشمنیاں دونوں نے جھیلی ہیں، لیکن وہ صدیق اکبر ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین انسان سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور ابو طالب جو ہیں وہ تو بیچارے جہنم میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا آخری ضم میں کوشش بہت کی کہ چچا مسلمان ہو جائے، آخری وقت میں بھی گئے اور جا کر کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو۔ اور یہ کھڑے تھے وہاں بدماش ابو جہل اور یہ وہ فلاں فلاں، تو یہ کہنے لگے کہ موت سے لگتا ڈر گیا ہے، تو یہ انا آڑے آ گئی، کہنے لگے نہیں بھتیجے، میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جس پر میں پہلے سے ہوں بس۔ اب بہت غمگین باہر نکلے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سفارش اس کی ہوگی جو ایمان کے ساتھ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا شروع کی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا نہ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، بھلے جتنے مرضی قریبی ہوں، والدین ہوں تمہارے، تم اگر وہ شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے ہو۔ ختم کہانی اس کی۔ آپ کو بہت غم ہوا تھا اس بات کا۔ تو خدمت خواجہ ابو طالب نے بھی کی ہے، خدمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیوں ہوا؟ اس کو ایک جملے میں ایک صاحب علم آدمی نے، صاحب نظر آدمی نے اس کو سمیٹ دیا۔ فرمایا کہ خواجہ ابو طالب نے جو خدمت کی ہے وہ محمد بن عبداللہ کی ہے، اپنے بھتیجے کو بھتیجا سمجھ کر کی ہے،
اور جو سیدنا صدیق اکبر نے خدمت کی ہے وہ محمد الرسول اللہ سمجھ کر کی ہے۔ تو حضور کی وہ بعثت، وہ ولادت جو مکہ میں ہوئی ہے اور خاندان میں ہوئی ہے، اس کو تو خاندان بھی اس پر فخر کرتا تھا، کون کافر کون مسلمان، اس سے کیا کسی کو وہ تھا۔ لیکن جو حضور کی یہ بعثت ہوئی ہے 40 سال کے اوپر، جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، اور صرف نبوت کا نہیں بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین کا تاج سجایا گیا ہے، تو اس بعثت پر خوشی صرف ایمان والے کو ہو سکتی ہے، اس پر غیر مسلم کو خوشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس میں یہ ہے کہ حضور کے واسطے سے اللہ نے جو تمہارے اوپر فضل فرمایا ہے کہ تم کہاں تھے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی، نہ عزت کی، نہ عصمت کی، کسی چیز کی نہیں ہے، انتہا درجے کی جہالت، گمراہی، اندھیرا اس کے اندر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تم میں سے ایک پیغمبر بھیجے، بعثت فرمائی ان کی، یعنی قرآن پاک میں حضور کی جو جسمانی ولادت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں بھی، ہاں آپ کی بعثت کا بار بار تذکرہ ہے، کیونکہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد دین تھا، وہ ہدایت اور پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور جس کی صحابہ نے بعد میں حفاظت کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، اور آج تک ہم اس پر موجود ہیں۔ آج ہم اگر انسان ہیں تو اسی وجہ سے تو ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بعثت ہے 40 سال کے اوپر، یہ اصل ولادت یہ ہے کہ اس کے راستے سے اللہ نے ہمیں کتنا بڑا شرف بخشا ہے، یعنی یہی تو وہ مقام تھا، یہی تو وہ دن تھا، یہی تو وہ جگہ تھی غار حرا کے اندر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک عام آدمی نہیں رہے بلکہ وہ رسول اور نبی بنے ہیں۔ اب دیکھیے اس موقع پر جو ولادت کا موقع ہے اس پر خواجہ ابو طالب بھی خوش ہوئے، ابو لہب نے بھی خوشی کی ہے، اور بھی لوگوں نے خوشی منائی، لیکن جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کے اوپر فرشتہ آتا ہے غار حرا میں، آپ عبادت میں مصروف ہیں، اپنی جو بھی اس وقت کی عبادت تھی، تو فرشتہ یکدم ظاہر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا فرشتہ بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ نبی کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا، نبی براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اللہ ان کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں، بچپن ویسے گزر گیا، لڑکپن کو پہنچے تو بکریاں چرائی ہیں، اس کے بعد کچھ تجارت وجارت کی ہے، باقی یہی تو زندگی گزری ہے، کوئی بہت کہیں نہ آنا نہ جانا، نہ کسی سے ملنا نہ جلنا، یہ زندگی تو یہ گزری تھی، تو اس لیے پڑھا کہاں سے ہوگا؟ تو فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور اچھی طرح بھینچا، فضمنی حتی بلغ منی الجہد، آپ نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے اتنا دبایا حتیٰ کہ مجھے بس خطرہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا۔ پھر جب چھوڑا تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر یہ پہلی سورت قرآن پاک کی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے، پھر ایک وقت گزرا ہے، سب سے پہلے جو آپ کو حکم آیا وہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، جو عقیدے تمہارے ہیں، جو عمل ہیں، یہ جہنم کو لے جا رہے ہیں تمہیں، جنت پہ جانے کا راستہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا فرمایا
اور ان کی ایک دعوت کی، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، میں رسول ہوں، میں تمہارے پاس ایک پیغام لایا ہوں۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے، سردار بنو ہاشم کے بھی۔ اور تو جب یہ بات آپ نے کی کہ لا الہ الا اللہ یہ کہہ لو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ تو 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ہر چیز کا تو بت تھا، تو وہ کیسے پھرنے والے تھے اس بات سے؟ تو اس موقع پر وہی ابو لہب جس نے حضور کی ولادت پر باندی کو آزاد کر دیا خوشی میں، کیونکہ ایک دستور تھا ان کے ہاں، جب کوئی خوشی کی خبر دیتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دینا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، تو اس کو اتنی بڑی خوشی لگی کہ ایک باندی آزاد کر دی اس نے۔ گو کہ آج کے زمانے میں آپ سمجھے تو ایک اچھی خاصی گاڑی جو ہے مہنگی قیمت والی، اتنا مال اس نے صدقہ کر دیا۔ اب اس موقع پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، الہذا جمعتنا، لفظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیا اسی مقصد کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم نہیں مانتے تیری بات۔ اور بہت بڑا نازیبا کلمہ کہہ کر اٹھ گیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے قرآن میں نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، مالدار تھا، خوبصورت بھی بہت تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ وامرأته حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جو گٹھا لا رہی تھی لکڑیوں کا، وہیں سے مر گئی وہ۔ تو یہ اس موقع پر یعنی ولادت پر آپ کی اس کو یہ خوشی ہو رہی ہے، لیکن جب آپ نے پیغام دیا ہے دین کا کہ یہ مقصد بعثت میرا یہ ہے، اور اس سے پھر گیا۔ تو اس لیے خوشی کی اصل چیز یہ ہے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہوں، اور وہ رحمت وہ ہدایت الہی ہے، وہ دین مبارک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن اتنی خوشی کرتے کہ اس کو عید بنا لیتے۔ تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بتائیے، آپ نے تو بڑا نقطہ بیان کیا جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اسلام کی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن غیر مسلم کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ اس لیے گاندھی تھا نا انڈیا کا، جو وہ تھا ان کا بڑا ہندو لیڈر تھا، وہ ہندو مذہبی لیڈر بھی تھا، وہ سیاسی بھی بن گیا۔ تو ایک موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا کہ ایسے نبی تھے، یہ تھے، وہ تھے، فلاں تھے۔ تمہارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ گاندھی جی آپ ہمیں حضور کی تعریف نہ سنائیں، وہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ وہ خامی بتائیں جس کی وجہ سے ابھی تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ بتاؤ اگر بتانا ہے تو، ہمیں پاگل نہ بناؤ تم۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، غیر مسلم ہمیں کوئی بات بتاتا ہم اس میں آ جاتے، واہ واہ بڑا نالج ہے، بڑی بات کر رہا ہے، بڑی چیز کر رہا۔ تو خیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا اس نے، یہودی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ مہلن، خاموش ہو جا، تو دن کی بات کر رہا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آیت کون سی ہے اور کس دن نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، کس حالت میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر قیامت کی صبح تک پسند کر لیا ہے۔
اب جس نے بھی میرے پاس آنا ہے، جنت میں جانا ہے، اسے اسی راستے سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اس سے باہر جائے گا تو کوئی راستہ نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، کوئی اور راستہ تلاش کرے گا اللہ تک پہنچنے کا، جنت میں جانے کا، لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا، بھول جائے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں سوائے خسارے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شام کے سفر میں ایک راہب کو دیکھا، عیسائیوں کے یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو دنیا کو چھوڑ دیتے تھے اللہ کے لیے، اور اوریجنل لوگ ہوتے تھے، نیت بالکل ٹھیک ہوتی تھی ان کی، لیکن نیت ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، نیت کے ساتھ ساتھ طریقہ ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت لوگ مخلص ہوتے ہیں، کافروں میں بڑے بڑے مخلص لوگ ہیں، ہم بس اخلاص کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ بڑا مخلص آدمی ہے، بھئی ٹھیک ہے مخلص ہے، اللہ اس کو ہدایت بھی تو دے، راستہ بھی تو سیدھا چلے۔ ایک آدمی پورے اخلاص کے ساتھ جانا کراچی اور بیٹھتا پشاور کی ٹرین پر ہے تو کیا خیال ہے پہنچ جائے گا کراچی؟ راستہ نہیں ہے۔ تو جب اس راہب کو دیکھا تو وہ اتنا اس نے اپنے آپ کو عبادت میں گھلا دیا تھا، کھپا دیا تھا، تھکا دیا تھا کہ چمڑا اور ہڈی ایک ہو گیا تھا، یہ کیفیت تھی اس کی۔ تو بڑا افسوس ہوا حضرت کو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت افسوس ہوا، بڑی حسرت کے ساتھ قرآن پاک کی آیت پڑھی، عاملۃ ناصبہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ فرمایا کہ کیا تمہیں خبر آئی ہے قیامت کی؟ اس دن کچھ چہرے بڑے زرد ہوں گے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، اتنے عمل کر کے لائے کہ کمر توڑ دی انہوں نے اپنی، اتنی محنت کی، تصلی نارا حامیہ، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ فرمایا کیا افسوس ہے اس آدمی پر کہ کتنی ریاضت کر لی اس نے، کتنی محنت کر لی، لیکن جانا جہنم، ایندھن جہنم کا بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اسلام حضور کا طریقہ ہے، تو قیامت کی صبح تک کے لیے اسلام کو فرمایا تمہارے لیے میں نے منتخب کر لیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، ہمیں سب پتا ہے، تمہیں ہمارا استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ آیت عید الاضحیٰ کا دن یوم النحر حج کا موقع تھا، اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں، کیونکہ آپ کی جو بعثت کا مقصد شریف تھا وہ پورا ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جب آیت نازل ہوئی، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح ہو جائے، فتح مکہ ہو گیا، لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے، وفد پہ وفد آنے لگے مدینہ منورہ میں، تو اس موقع پر فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور پھر استغفار کرنا ہے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بڑا کریم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے خوش تھے، سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹھٹک گئے اس بات کو سن کر، کہنے لگے کہ اب لگتا ہے کہ حضور کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے بھیجا تھا دین کے لیے، دین کو سربلند کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے بھیجا تھا حضور کو تاکہ ان کا دین غالب آ جائے۔ تو جب دین غالب آ گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، پورا عرب ایسے جوق در جوق سمٹ کر اسلام میں آ رہا ہے، تو حضور کی بعثت کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہ لے، اور اگر وہ اس کے پاس جانا چاہے تو چلا جائے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانا اختیار کر لیا ہے۔ تو باقی صحابہ نارمل تھے، بعضوں نے سمجھا کچھ واقعہ ہوگا بس کسی کا، یعنی پرانا واقعہ ہے، جیسے حضور
بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان فرمایا کرتے تھے اور تمثیل کے طور پر بھی چیزیں بیان فرماتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ اس سے بھی علماء نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی جو اپروچ تھی وہ سب صحابہ سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس نبوت تھے، وہ گویا کہ صرف نبی نہیں ہے، باقی ان کی جو خصوصیات ہیں وہ پوری ہیں۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس پر مہر نبوت نہیں ہوتی۔ اسی سے تو ہمارے علماء نے بات نکالی، انہوں نے کہا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر ہوتے، سیدنا فاروق اعظم ہوتے، کیونکہ صفات تو ساری ان کے اندر پوری ہیں۔ حضور نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جب ان کو نبوت نہیں ملی تو آج 1400 سال بعد کسی کانے ایسے ویسے انسان کو نبوت ملے گی جو انسان بھی نہیں ہے، شریف آدمی کہنا اس کو مشکل ہے۔ تو خلاصے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ خوش ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو حضور کی جو خوشی ہے ربیع الاول میں ہو، بلکہ یہ خوشی کا تعلق اسی سے ہی نہیں ہے، حضور کی آمد کی خوشی اور آپ کی بعثت کی خوشی، آپ کی نبوت کی خوشی مسلمان کی ہر سانس سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا وہ سانس جو محبت نبوی سے خالی گیا ہے وہ مردہ سانس ہے۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، مولانا پرانے بزرگ تھے فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 1800 کے ہجری میں ہیں، اس میں عیسوی میں۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ میلاد مناتے ہیں؟ ان کا بالکل مناتا ہوں۔ ان کا کب؟ انہوں نے کہا ہر روز۔ فرمایا کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو حضور کا میلاد مناتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ احسانات یاد کرتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے ملے ہیں، اس پوری انسانیت کو ملے ہیں، کائنات کو ملے ہیں۔ پوری انسانیت پوری کائنات مل کر ان احسانات کا بدلہ حضور کو نہیں دے سکتی جو آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم بدلہ کب دے سکتے ہو؟ تم یہ کرو کہ میرے حضور میں جھولی پھیلا دو کہ اللہ آپ اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما آپ کی ذات پر۔ انہی کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ میاں درود پاک کا ترجمہ تو کرو۔ انہوں نے کہا جی درود پاک کا ترجمہ یہ ہے اللہم اے اللہ صلی علی محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ فرمانے لگے میاں یہ تو مولویانہ ترجمہ کر رہے ہو، عاشقانہ ترجمہ کرو، محبت والا ترجمہ کرو۔ تو کہنے لگے کہ یا حضرت وہ آپ ہی فرما دے، مجھے تو آتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ترجمہ کرو اے اللہ، نہیں بلکہ اس آیت کا ترجمہ فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا ترجمہ پوچھا تو انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا، اور ترجمہ تو واقعتاً بنتا بھی یہی ہے کہ خاص رحمت ہے، وہ رحمت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانے، اور جس پر ہوتی ہے وہ جانے۔ تو فرمانے لگے نہیں میاں عاشقانہ ترجمہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے لا علمی ظاہر کی تو پر خود فرمایا کہ میاں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے حبیب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ تو جب مسلمان آدمی درود پڑھتا ہے حضور کا میلاد مناتا ہے۔ ربیع الاول بہار کا نام ہے، اور بہار اصل کیا ہے؟ حضور کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں، یعنی وہ بعثت نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے وہ اگر ہماری زندگی میں آئی ہے تو اصل میلاد، اصل ربیع الاول تب ہوگا، ورنہ صرف ولادت پر خوشی منا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ خوشی تو اس نے بھی منائی ہے، غیروں نے بھی منائی ہے۔ اصل خوشی جو صحابہ نے منائی ہے یا امت مناتی چلی آ رہی ہے، اہل علم منا رہے ہیں آج کے بھی، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کے طریقوں میں ڈھال لو۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والا کون ہے؟ جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ اور حضور والا کون ہے؟ جب اس کا حلیہ سراپا دیکھو تو حضور کی یاد آئے۔
یہ ہے اصل چیز. تو صرف خوشی محض زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، اصل خوشی دل کی خوشی ہے. اسے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی ہماری زندگی تو اپنی ڈگر پہ گزرتی جائے. حضور نے جس دین کے لیے، جس نماز کے لیے، جس توحید کے لیے، جس ایمان کے لیے، جس عقائد کے لیے پتھر کھائے ہیں، فاقے برداشت کیے ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہ ہو. یہ کیسا مسلمان ہے؟ جس نے اتنا حق ادا کر کافی سمجھ لیا کہ سال بعد میں تھوڑا بہت یہ جو کر لیتا ہوں یہ کافی ہو گیا. نہ نہ نہ، یہ کافی نہیں ہے. یہ جو دن منانا ہے نا، یہ تو ویسے غیروں کا تصور تھا. ہمارے یہاں آ گیا، چلو ایک رسم بن گئی، داخل ہوگی ہمارے یہاں. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے مدر ڈے منا رہے ہیں، آج فادر ڈے منایا جا رہا ہے، آج فلانا ڈے. مطلب کیا ہوا کہ 364 دن تک ہمیں اس موضوع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب ایک دن آئے گا سال میں ہم اس موضوع کا حق ادا کریں گے. آج لیبر ڈے ہے، آج ویمن ڈے ہے، آج کینسر ڈے ہے، آج جو ہے وہ فلاں ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، پھر برتھ ڈے ہے، یہ ڈے ہے. یہ ڈے تو وہ مناتے ہیں. 25 دسمبر کو وہ شروع کر دیتے ہیں، جنوری تک جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشیاں مناتے ہیں. بالکل سیم وہی طریقہ جو اب ہمارے یہاں رائج ہونے جا رہا ہے. ان عیسائیوں کی مشابہت ہمارے یہاں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. کیک کاٹے جا رہے ہیں، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، شمع جلائی جا رہی ہے. بھائی حضور نے تو ہمیں یہ فرمایا خالف الیہود والمشرکین، یہودیوں کی اور مشرکوں کی مخالفت کرو. مسلمان کا طریقہ جدا ہونا چاہیے. ان کے عیدوں کے طریقے اور ہیں. حضور نے اپنا عید کے 2 طریقے مقرر فرما دیے الگ الگ. اس میں نماز مقرر کر دی، ملنا جلنا ہے، کھانا پینا ہے. اور 10 محرم کو جب آپ سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں رکھتے ہیں. فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں ان سے، ہمارا زیادہ تعلق ہے ان سے. ان کا تو ہے ہی کیا ہے، تو نام کے ان کے عاشق ہے، ان کی بات تو مانتے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہاں ہم بھی رکھیں گے، اور آئندہ سال یہ ہوگا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملاؤں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. تو ہمیں اپنے ہر طور طریقے میں، زندگی کے ہر طریقے میں، دینی طریقوں میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس بات پہ جو ہے وہ ہمارے علماء بھی خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ خوشی مناؤ، ٹھیک ہے، اپنا ایک آپ کا جذبات ہیں، اچھی بات ہے، لیکن غیروں کے طریقوں میں اس حد تک آگے منہمک ہو جانا، اسراف میں چلے جانا، اس سے بچنا چاہیے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہم سے خوش نہیں ہوگی. وہ طریقے کریں، وہ کام کریں کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے ہم سے خوش ہو جائے. گنبد خضرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں. پھر خاص طور سے آج جمعے کا دن بھی ہے، تو جمعے کے دن پہ آپ نے فرمایا اکثروا علیہ من صلاتکم فی یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو. یہ خوشی کے موقع ہیں، یہ میلاد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا ہے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ ہمارے رسوم ہیں، رواج ہیں. چلو اس میں کوئی کر لے ایک الگ بات ہے، اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل بات سامنے رہنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا ایک ایک سانس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.